بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت دلچسپ اور سبق آموز واقعہ لے کر آئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دو میاں بیوی کا واقعہ سنائیں گے کہ کیسے اللہ پر بھروسے کی وجہ سے ان کو انعام سے نوازا گیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ نہایت محتاج اور غریب تھے، لیکن نہایت دیانتدار اور صابر و شاکر تھے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور اللہ کی دی گئی نعمت چاہے وہ جیسی بھی ہو اس پر شکر ادا کرتے تھے۔ اس طرح ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، تو حامد نے اپنی بیوی سے کہا کہ 3 دن سے ہمارے گھر چولہا نہیں جلا اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال جان کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہوں۔ لہٰذا تم تندور میں آگ جلائے رکھو تاکہ ہمسایوں کی یہ بدگمانی دور رہے۔ یہ سن کر اس شخص کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا دی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ تندور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر پڑوسن آگ لینے آ گئی اور کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور تو روٹیوں سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے اس نیک سیرت عورت کو آواز دی کہ اللہ کی بندی، تم تندور میں روٹیاں لگا کر ایسی بے خبر ہو گئی کہ خبر تک نہ لی۔ یہ سن کر وہ باہر جا کر تندور میں دیکھتی ہے تو واقعی تندور میں روٹیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں اور تندور روٹیوں سے لبریز ہوتا ہے۔ اس نے اس میں سے روٹیاں نکال کر شوہر کے سامنے لا کر رکھ دیں اور وہ خود حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت کے شوہر نے کہا، اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ کی ذات تو اس سے زیادہ ہزاروں قدرت رکھتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر اور شکم سیر ہو کر کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس کھانے سے نوازا۔ اس عورت نے سوچا، میرا شوہر اتنا ایماندار ہے اور اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ اس کی قوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے جس سے دنیا کی روز روز کی بھوک ختم ہو جائے اور ہم دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ لہٰذا عورت کے اصرار پر اس شخص نے ایک دن شب کے آخری لمحوں میں دعا کی، اے اللہ، تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کی غرض کی حاجت نہیں، لیکن میری بیوی نے مجھے مجبور کر دیا، تو چاہے تو اس کی خواہش پوری کر دے۔ جب وہ شخص دعا کر رہا تھا تو اس کے ایک طرف سے ایک ہاتھ نکلا جس میں سے ایک روشن موتی تھا، جس سے پورا گھر روشن ہو گیا، پھر وہ موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے اپنی بیوی کو جگایا کہ اللہ کی بندی جلدی اٹھو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی ہے۔ یہ سن کر بیوی اٹھی اور اپنے شوہر سے کہا، تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں سے ایک نہایت عمدہ مکان جو کہ جواہرات سے بنا ہوا ہے، اس قدر مزین اور روشن ہے کہ آفتاب بھی اس کی روشنی دیکھ کر شرماتا ہے۔ میں اس کی زرق برق دیکھ کر کھوئی ہوئی تھی کہ کب ہوش آنے پر میں نے پوچھا، یہ عالی شان گھر کس کو ملے گا؟ تو جواب آیا، یہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدنما ہو گیا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ جواب ملا، وہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہاری خواہشات کے مطابق دنیا میں چلا گیا۔ جس قدر تم دنیا میں راحت و آرام چاہو گی، اسی قدر یہاں کے مزوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر میں غم زدہ ہو گئی اور دنیا کی لذت و آرام سے بے نیاز میں اس کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا۔ لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کیجیے، یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا پھر وہیں اپنے مقام پر واپس چلا جائے، کیونکہ دنیا کی لذت سے باقی مکان کو ناقص بنا دینا سخت حماقت ہے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے پھر اللہ کے سامنے گریہ کی اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، تم نے اپنے اس بندے کو جنت کا مہمان بنا کر اور دنیاوی لذتوں سے نجات دی، اور اس طرح تو نے ایک مخالف کو ایک موافق بنا دیا۔ میں تیری اس نعمت اور عنایت کا کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟
اب وہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کر ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن موتی کو اٹھا کر پھر غائب ہو گیا۔ ناظرین، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اس کی شکر گزاری کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیاوی لالچ کی بجائے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری لافانی دنیا اور زندگی کو بہتر اور روشن کرے۔ یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اس فانی دنیا میں اپنی ایمان پر مضبوط رہیں اور اللہ کے ساتھ پر پورا بھروسہ اور ایمان رکھیں اور صبر و شکر کریں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، جس میں صبر و شکر اور اللہ پر بھروسے کا ایک سبق دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور ہمیں صبر و شکر کی توفیق دے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی۔ اور کوئی اچھا سا کمنٹ کر دیں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نئے آنے والے دوستوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی ہر ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے۔ اور اگر آپ کی کوئی خاص خواہش ہے تو اس سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔